جنگ قادسیہ کے بعد ایران میں ایسی بات پھیل گئی کہ اب ایرانیوں کی طاقت ختم ہونے لگی. میرے عزیزو، ایک ایک جنگ میں 10-10 ہزار ایرانی مارے گئے ہیں. یہ معمولی بات نہیں تھی. اس وقت ان کے دور میں کبھی 2000 کبھی 10,000 مقابل میں ہوتے رہے. اب اس کے بعد مسلمانوں کا یہ جمع غفیر سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ دریائے دجلہ پر آیا. اب تاریخ کی وہ اہم بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، دور فاروقی کی. یہ عراق پورا فتح کر چکے تھے، اب ایران کی سرحد کے اندر داخل ہونا تھا. اب بچا کچا ایران جو پرشین امپائر ہے، انہوں نے اپنے ایران کو سنبھال رکھا تھا. دور دور سرحدیں پھیلی تھی، مسلمان چلتے چلتے سرحدوں میں اندر آ گئے تھے. جو آج کا ایران ہے، اتنا ایران بچا ان کے ہاتھوں میں بچا تھا. ارے بادشاہ کے لیے کچھ تو چھوڑو. اب ایرانی بادشاہوں نے دریاؤں کے کنارے پوری فوج لگا رکھی تھی کہ مسلمان کہیں سے پار ہو کر کے اس سرحد کے اندر نہ آ جائیں. اور دریائے دجلہ کے اوپر جتنے پل بنے تھے، برج، سب توڑ ڈالے کہ دریا عبور کر کے پار کر کے کوئی آ نہ سکے، کراس نہ کر سکے. لیکن صحابہ کا جوش اور جنون ایسا تھا کہ وہ کہیں کو رکنے والے نہیں تھے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. جب وہاں پہنچے تو سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ جو صحابہ تھے ان سے انہوں نے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے؟ صحابہ نے کہا آگے تو بڑھنا ہے، راستہ کہاں ہے؟ سعد ابن ابی وقاص نے کہا چلو اسی دریا میں گھوڑے ڈال دیتے ہیں. دریا وہ چھوٹے پانی کا نہیں ہے، اندر جانے کے لیے بھی 10 منٹ کی گہرائی ہے. اندر اگر ڈوبنا بھی چاہے 10 منٹ تک جاتا رہے. دنیا کی گہری ندیوں میں سے ہے دریائے دجلہ، اور چوڑائی بھی کافی ہے. اور اس میں گھوڑے ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کیسے ڈالے، نہیں، امیر کی اطاعت میرے آقا سے انہوں نے ایسی سیکھی تھی، آنکھ بند کر کے سبوں نے گھوڑے ڈال دیے. سعد ابن ابی وقاص نے پہلا گھوڑا اس ندی کے اوپر ڈالا تھا، اور گھوڑا ندی پر دوڑتا ہوا ایسا گیا تھا، ایسا کہ گھوڑا پانی اچھالتا رہا لیکن گھوڑے کے پاؤں اندر ندی کے اندر نہیں دھستے تھے. جب صحابہ نے دیکھا سپہ سالار کا گھوڑا پانی کو عبور کرتا ہوا جا رہا ہے، سبوں نے گھوڑے ڈال دیے. اور دریا پر چلتے ہوئے یہ پہلی جماعت ہے، دریا پر دوڑتا ہوا یہ پہلا لشکر ہے. اور ایرانی فوج جو وہاں کھڑی تھی، انہوں نے جو جملے کہے تھے، تاریخ طبری میں آج بھی موجود ہے، فارسی میں انہوں نے کہا تھا دیوا آمدند، دیوا آمدند، دیو لوگ آ گئے ہیں، جنات آ گئے ہیں ہماری سرحد میں. بھلا آج تک کوئی انسان پانی پر چلتا ہوا نظر آیا؟ لیکن ان ظالموں کو یہ پتا نہیں تھا یہ محمد عربی کے غلام ہیں. مولا اگر چاہے تو دریا بھی ان کے لیے راستے بنا دے. اسی کو اقبال نے کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایران کی سرحدوں میں داخل ہو گئے. اب جو ایرانی فوج منتشر ہو گئی، خوف کے مارے تتر بتر ہو گئی. یزدگرد کے پاس جا کر کی خبر پہنچائی گئی کہ مسلمان ایران میں داخل ہو گئے. اسی غم میں کتنے وزیروں کا انتقال ہو گیا. لڑنے سے پہلے ہارٹ اٹیک آتا ہوگا اس زمانے میں، لیکن